اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ آیت ایک مخصوص شان نزول اور پس منظر رکھتی ہے، لیکن اس کا عموم ہر اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز امانت ہے تو وہ ہم امانت کے حقدار کو دیں، اس کو پہنچا دیں، اور جب ہم کو کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے، تو ہمیں قسط، عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق تمام زندگی سے ہے، اور ہر معاملے میں، ہر موقع پر ہمارا اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ امانت دار کو پہنچاؤ، فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ۔ امانت اور عدالت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص تصور آتا ہے، لیکن امانت اور عدالت کا تعلق پوری زندگی سے۔ جیسے مثال کے طور پر اب ایک موضوع ہے سامنے، ووٹ ڈالنے کا، تو اس سے بھی امانت اور عدالت کا تعلق ہے۔ ہر مومن ووٹ کی امانت کا استعمال کرے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ جو ملک جمہوری ہوتے ہیں ان میں عوام حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں، جس کو بھی آپ ووٹ دیتے ہیں وہی حکومت کریں گے، اور جو حکومت کرے گا وہ عوام کے اوپر اپنا اقتدار چلائے گا، عدل سے بھی کر سکتا ہے، ظلم سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو ہمارا ہی چنا ہوا ہے، اگر ہمارے اوپر عدل کرے، اچھی حکومت کرے، پبلک کی سیوا کرے، ان کی اچھی خدمت کرے، تو ہمارا ہی چنا ہوا ہے۔ اسے ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا، ہم نے چنا اس کو۔ اس لیے اگر ہم کسی غلط آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، فیصلہ صحیح نہیں کرتے، امانت کا استعمال نہیں کرتے یا غلط کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہی نہیں یا بے سوچے سمجھے کہیں بھی ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ ہم امانت داری میں اللہ کے مجرم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا ہم کو ہر جگہ امانت کا خیال رکھو۔ اللہ نے حکم دیا کہ فیصلے کرو تو صحیح کرو۔ یہ ایک فیصلہ ہے کہ ایک رعایا، ایک آدمی جو ووٹر ہے، جس کو انتخاب کا حق حاصل ہے، اسے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا، ججمنٹ کرنا پڑے گا، سوچے غور کرے۔ جتنے دعوے دار ہیں کہ صاحب ہم اچھی حکومت کریں گے، ہم اچھی حکومت کریں گے، تو ان دعوے داروں کے دعوے پر غور کریں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ جب سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں اذا حکمتم بین الناس فاحکم بالعدل۔
عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، قسط کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو فیصلہ پہلے ہم کو کرنا ہے، اور شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ ہم کو ایک فیصلہ کرنا ہے۔ جب ہم فیصلہ کر دیں تو ہمارے پاس ایک امانت ہے ووٹ کی، وہ امانت استعمال کریں۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، یہ تو ایک قصبہ ہے، یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بس اس قصبے میں بھی آپ دیکھ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کی عمر اس وقت 18 برس کی ہے، لیکن ان کے پاس ووٹر آئی ڈی تک نہیں۔ لڑکی لڑکا 18 سال کے کتنے، جو 18 سے بڑے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو 18 سال کے ہیں وہ بھی کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ پوچھتے جائیے کہ گلی میں سروے کر کے تو اس میں کتنے نکلیں گے 18 برس کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں، لیکن یہ بھی پوچھتے جائیے کہ کیا ووٹر آئی ڈی آپ کا بنا ہوا ہے؟ بنا ہوا ہے تو اپڈیٹ ہے، اپڈیٹ ہے تو ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے، تو آپ کو ایک ایک چیز میں ناکامی سامنے آتی جائے گی۔ مسلمان کی بے شعوری کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو ایک بڑی تعداد کے پاس ہے ہی نہیں، اور بنانے کا ہوش بھی نہیں ہے، ان کو احساس بھی نہیں، فکر نہیں، کسی کو جہالت کی وجہ سے نہیں ہے کہ معلومات ہی نہیں، اور کسی کو بے فکری کی وجہ سے نہیں کہ معلومات ہیں مگر بے فکری ہے، لاپرواہی، ٹالمٹول ہو گیا۔ اب جس کے پاس ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے اپڈیٹ نہیں ہے، انہیں اپڈیٹ کرانا پڑتا ہے، لیکن کرائے ہوئے نہیں ہیں وہ لوگ۔ اور پھر جن کے پاس اپڈیٹ ہے ان کو جا کر اپنے بوتھ پر اپنی لسٹ میں نام آیا کہ نہیں آیا دیکھ لینا چاہیے۔ اب ایک آدمی ووٹ ڈالنے ہی نہیں گیا، ایک آدمی ووٹ ڈالنا چاہا تو پتا چلا کہ اس کا کارڈ ابھی صحیح نہیں ہے، اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، رک گیا، انہیں بھی نہیں ڈالا۔ اس کے بعد ایک آدمی کا سب ٹھیک تھا، ڈالنے کے لیے گیا تو لسٹ میں نام نہیں نکلا، تو تمہارا نام نہیں ہے بولے تو واپس آ گیا۔ تو 3 آدمی نہیں ڈالے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں ڈالا، جس کے پاس ہے مگر اپڈیٹ نہیں ہے وہ بھی نہیں ڈالا، جس کے پاس اپڈیٹ بھی ہے مگر لسٹ میں نام نہیں آیا تو وہ بھی نہیں ڈالا۔ اب یہ سب کام جو دوسرے لوگ ہیں باقاعدہ طور پر شعور بیدار کر کے گھر گھر جا کر ان کو ووٹ کا اہل بنا رہے ہیں، یعنی قانوناً وہ ووٹر ہے لیکن اہلیت نہیں پیدا کیا، اپنے کو دستاویزات کے اعتبار سے لائق نہیں بنایا۔ تو کس کا قصور ہے بھائی اس میں؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی نہیں بنا لی، آپ کو فکر نہیں ہے، آپ ہی نہیں ڈالے، آپ رکھ لے کے بھی گھر میں سو گئے یا تفریح کرنے چلے گئے، چلو آج چھٹی ہے، ووٹ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو بیکار ٹائم خراب کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں یا پھرنے نکل گئے اور جا کے ڈالنا آپ کو تو ابھی آپ کو کس کی تو حکومت رہے ہو، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے من بولو۔ حکمرانوں کی ذہنیت، سوچ اور فکر کے نتیجے میں آپ کا دین باقی بھی رہ سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم دین نہیں سمجھ رہے اس کو۔ اب بہت سارے لوگ بول رہے بھی، ارے بھائی اللہ سے دعا کرو، اس وقت کیا کرنا ہے، وہ سیاسی کام ہم نے تو کہیں کو ایسے بول رہے بعض لوگ، حالانکہ دیکھنے میں دیندار دکھ رہے، دین سے واقف نہیں، اس کو سیاسی کام بول کے، یہ سیاسی کام اپنے کو کہیں کو بول کے خود بھی نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی نہیں کر رہے۔ ارے بھائی یہ سیاسی کام ہے، یہ تو اتنے مذہب کی بنیادی بات ہے کہ جیسا حکمراں ہوگا آپ کو دین پر چلنے میں مدد ملے گی یا رکاوٹ۔ بعض حکمراں ایسے ہیں، بعض پارٹیاں ایسی ہیں جو باقاعدہ طور پر منصوبہ بنائے ہوئے ہیں کہ ساتھ مسجدوں میں بلڈوزر چلا دیں گے،
وہ کر دیں گے، مدرسے بند کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بول رہے ہیں، ایجنڈا بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں سوچیں گے کہ ان کو ہم کمزور کر سکتے ہیں یا طاقتور کر سکتے ہیں۔ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اب یہ سوچنا آپ کا دین نہیں ہے۔ کل مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی تو کیا ہوگا؟ دین متاثر ہوگا نا۔ اب جیسے مرکز میں بی جے پی کی حکمرانی ہے اور وہ مضبوط حکمران ہے۔ ان لوگوں نے جو اس دفعے کا نظام تعلیم بنایا ہے، سب کو معلوم ہے، بن بھی گیا، قانون بھی بن گیا، پاس بھی ہو گیا، نافذ بھی ہو گیا۔ ابھی تلنگانہ میں نہیں آیا لیکن آندھرا پردیش میں آ گیا، عملاً شروع ہو گیا وہاں پر، یہاں بھی کبھی آ جائے گا۔ تو آپ لاپرواہی کریں، اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اکثریت ہو گئی اور پھر انہوں نے بل پاس کر لیا۔ ایک ایسا تعلیمی نظام پورے ملک کے بچوں کے لیے بنایا جس میں آپ کا دین متاثر ہوتا ہے، جس میں آپ کی توحید متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے مشرکانہ خیالات، مشرکانہ ماحول، مشرکانہ ذہن بنا لیتے ہیں۔ اب بنانے والے بہت ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، انہوں نے اس کو شرک نہیں کہا، انہوں نے اس کا نام رکھا بھارت یا کلچر۔ آپ کو آپ بھارتی ہیں، آپ کو بھارت سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو بھارت کی تہذیب و ثقافت کیوں نہیں اچھی لگتی؟ آپ بھارت کے نہیں ہیں، آپ بھی بھارتی ہیں نا۔ آپ بولتے ہیں نا کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، تو ہندوستان کی تہذیب آپ بھی اختیار کریں۔ تو تہذیب کے نام پر مذہب لایا گیا، ٹھوس دیا گیا تعلیم میں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا حق تھا کہ آپ چنتے وقت میں سوچ سمجھ کے چنتے۔ کتنے برسوں سے مسلمان ووٹ ہی نہیں ڈالتے ہیں۔ کبھی آدمی 10، 12، 15، 20، 100، 1000، 2000 سے جیتتا ہے۔ آپ کے پاس 5000 لوگ ووٹ نہیں ڈالیں، تو ووٹ ہی نہیں ڈال کے آپ کسی اور کو جیتنے کا موقع دے دیے، جن سے خود آپ کے دین کو نقصان ہے، خود آپ کے وجود کو نقصان ہے، حقوق کا نقصان۔ تو یہ سب دین ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہم لوگ جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کو دین کے باہر مت کر دو، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی میں نماز پوری پڑھا، پورے فرائض ادا کرا اور پورے واجبات ادا کرا، پوری سنت کے مطابق نماز پڑھا، وضو نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں بول سکتا۔ اس کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی وضو پہلے ہے، وہ وضو ہے تو ہی نماز ہے، نہیں تو کیا کی نماز ہے؟ آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی میرے دوستو عزیزو، کچھ کام دیکھنے میں دین نہیں دکھ رہے لیکن وہ ہمارے دین کی حفاظت کا وسیلہ ہے۔ اس لیے اچھے حکمرانوں کا چنا جانا وہ ہر ایک کے حق کی حفاظت کا وسیلہ ہے۔ غیر مسلموں کے بھی، ہمارے بھی، سب کے اچھا آدمی حکومت کرے گا تو سب کے دین دھرم کا خیال کرے گا، تو اس سے سب لوگ چین سے رہیں گے، امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ حق تلفی کا احساس چین سے نہیں رہنے دیتا۔ آپ دیکھیے جتنا کچھ فلسطینی کر رہے ہیں وہ حق تلفی کا احساس ہے۔ اگر ان کو امن ملتا، حق ملتا تو وہ بھی چین سے رہتے تھے، سب بھی چین سے رہتے تھے، اسرائیل بھی چین سے رہتا تھا۔ لیکن ایک جو ہے حق چھین رہا ہے اور ایک حق کے لیے تڑپ رہا ہے، تو کب تک خاموش رہے گا؟ امن ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے کہیں امن باقی رکھنا ہے، اپنے اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ حقوق ملتے ہیں اچھے حکمرانوں سے اور ان کو منتخب آپ کرتے ہیں، اور آپ بولتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے کیا کرنا ہے،
چھٹی ہے تو مسجد میں اللہ اللہ کرتے بیٹھو، ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اللہ بھی اس دنیا میں تدبیر پر فیصلے کرتا ہے، تدبیر کے دستے ضروری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے۔ جب کوشش انسان ہوتی ہے تو کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، کوشش کا نام بول رہے کہ یہ دین نہیں ہے، اب کوشش کا نام دین نہیں ہے بول کے چھوڑ دیے تو آپ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد کام کرنے سے آتی ہے، باشعور رہنے سے آتی ہے۔ اللہ کی مدد اچھی تدبیر میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی مدد شعور اور عقل کے استعمال کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے آپ حضرات کو بھی، اور جہاں جہاں بھی ہماری پوری ریاست میں جگہ جگہ جمعیت علماء یہ توجہ دلا رہی ہے کہ بھائی اس کو دین نہیں ہے سمجھ کے چھوڑ مت دو، یہ تمہارے سر کے اوپر مصیبت بن کے آنے والی چیز ہے۔ اس لیے بہت احساس کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ آپ فیصلے کریے، اور جیسے بولتے نہیں ہیں کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، تو بسا اوقات 5 سال مصیبت جھیلنا پڑتا ہے ایک دن کی غلطی سے، ایک دن ووٹنگ کے دن کی غلطی سے آپ کو یا تو 5 سال تک حل ملے گا اگر آپ اچھا فیصلہ کریں گے، آپ غلطی کریں گے تو آپ کو مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اس لیے ہمارا آپ سے اور آپ کے ذریعے پورے شہر کے مسلمانوں سے یہی پیغام پہنچانا ہے اور یہی بولنا ہے، ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اپنا حق ووٹ کا استعمال نہ کرے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے پوری قوم کے ساتھ، پوری ملت کے ساتھ خیانت ہے، بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ خیانت ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ استعمال کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے وہ بنا لینا چاہیے۔ اب ختم ہوا ہوگا، یعنی اس الیکشن کے لیے ختم ہوا، اس لیے وہ سلسلہ بند مت کریے، وہ سلسلہ جاری رکھیے جس کی اپیل کی گئی تھی کہ بھائی ہر جگہ کے علماء، مساجد کے ذمہ دار ووٹنگ آئی ڈی ووٹ بنانے کا کام بند مت کریے، وہ جاری رکھیے، وہ آئندہ کام آ جائے گا۔ لیکن اب جتنا ہو گیا ہو گیا، وہ جتنے لوگ ہیں حقدار وہ تو غافل نہ رہے، وہ سب اپنا حق استعمال کریں۔ پھر جب استعمال کریں گے تو صحیح فیصلہ کر کے استعمال۔ اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، صحیح فیصلہ کرو، اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ پاک نے سوجھ بوجھ دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، لڑنے بھیڑنے کا وقت نہیں ہے، اور نفرت و تعصب کا وقت ہے کہ سب انہوں ایسا بولے تو میں ادھر، انہوں ادھر تو میں ادھر، آپس کے ہم اپنے معمولی حقیر مفادات کے لیے پوری امت کو نقصان میں ڈھکیلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ سب لوگ ایک ذہن ہو جائیں اور سب مل کر ایک قوت بن کر اپنا اثر سماج پر، اپنا اثر سیاست میں بھی دکھائیں، کیونکہ جس کا اثر ہے اس کا کام چلے گا، اور جو بے اثر ہے اس کا کچھ بھی کام نہیں چلے گا، وہ محتاج کا محتاج ہی رہے گا۔ اور اثر دکھانے کے لیے اتحاد کی بھی ضرورت ہے، ورنہ یہ چھوٹی سی جماعت کیا کر لے گی؟ اگر ہم سب مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ مفید ہوگا، مؤثر ہوگا، کارآمد ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں باہمی اختلافات کو سائڈ میں رکھ کر، شخصی مفادات کو سائڈ میں رکھ کر، ملت کا فائدہ کس میں ہے، انسانیت کا فائدہ کس میں ہے، اس کو سوچ کر ایک اجماعی فیصلہ کر کے کریں گے نا تو آپ خود ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ انقلاب اور تبدیلی لانے کے اہل ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے ہماری،
کہ ہم ہر حلقے میں اثر انداز ہو کر بتا سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اکثریت تو ووٹ بھی نہیں دیتی، اور جو دیتی ہے سوچ سمجھ کے نہیں، ایسے ہی جا کے ڈال کے آ جاتے ہیں مسئلہ۔ اور اب تو سلسلہ چل رہا ہے، کچھ کھا کے ڈال کے آ جاتے ہیں، کچھ پی کے ڈال کے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ڈال کے آ جاتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ مومن تو نہ کرے گا ایسا، مومن اس کو امانت سمجھے، اس آیت کی روشنی میں اس کو امانت سمجھے، صحیح فیصلہ کرے اور صحیح کام کرے۔ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اور کچھ پیسے کو بھی کر دیتا ہے، بعض جگہ تو سننے میں آیا کہ خالی گوشت کے پوٹ لے آتے تو جی، اور کہیں کچھ دے کے کہیں کچھ دے کے کہیں کچھ دے کے کلچر بن گیا ہے ایسا۔ جو امیدوار ہے وہی کچھ کوشش کرتا ہے، یہ بھی کوششیں کرتا ہے، لیکن آپ اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ رشوت لینے والے شمار، اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا تو خیر اس کا ایمان ہے نہیں معلوم، لیکن لینے والا تو مسلمان ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی مسلمان ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دینے والا بھی جائے گا، لینے والا بھی جائے گا۔ مسلم امیدوار بھی کر رہے تھے ایسا، ہم کو نہیں معلوم۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اس لیے ہم مسلم امیدواروں سے بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں، بھائی آپ سیاست کرو چاہے عبادت کرو، مسلمان ہیں، اسلام کے باہر نہیں جا سکتے۔ اسلامی احکامات کو بھی کوئی سیاسی لیڈر یہ نہیں بول سکتا ارے مولانا یہاں سیاست میں کہاں چلتا ہے، سو نہیں بول سکتا۔ آپ مسلمان ہیں تو سیاست میں بھی اسلام، عبادت میں بھی اسلام، مسجد میں بھی اسلام، اور بازار میں بھی اسلام، ہر جگہ آپ کو مسلمان ہی رہنا ہے۔ اس لیے امیدواروں سے بھی ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر صحیح نیت سے اگر کوئی خدمت کے میدان میں اترے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے۔ آپ غلط کام مت کرو، آپ غلط کام کر کے سیٹ ملیں گی یا نہیں ملیں گی، لیکن جہنم میں تو سیٹ بن جائے گی، تو کیا فائدہ ہے؟ کون بچا سکتا ہے اللہ کے غضب سے آپ کو؟ اس لیے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے استاد شیخ پیر مرشد تھے حضرت محی سننا شاہ راول صاحب رحمۃ اللہ۔ میں چھوٹا تھا، وہاں پڑھتا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب گاؤں سے آئے، کچھ گڑ لے کے آئے، گاؤں سے گھی لے کے آئے، اصلی گاؤں کا گھی لے کے گڑ لے کے حضرت آپ کے لیے لایا۔ تو حضرت میرے سے بولے کہ لے لو، گھر میں لے لو۔ اب میں لے کے جا رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے بولے کہ ہمارے گاؤں کا ایک بچہ ہے، اس کا ایڈمیشن کرانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میرے کو بلا کے بولے کہ یہ ان کو دے دو، پہلے آپ اپنی چیز اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کے بعد درخواست۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بھی ایک قسم کی رشوت ہے کہ پہلے ہدیہ دے کے پریشر ڈالو اور اس کے بعد بولو کہ صاحب میں ہمارے بچے کو داخلہ دے دوں۔ تو یہ اہل اللہ اتنے احتیاط کرنے والے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب شہد لے کے گئے، شہد ہدیہ لیے، اس کے بعد بولے میرا ایک کام فلاں صاحب کے پاس اٹکا ہوا ہے، انہوں آپ کو ووٹ چاہتے ہیں، اگر آپ چٹھی لکھتی ہے تو میرا کام بن جائے گا۔ سفارش، اچھا کام تھا، جائز کام تھا، کوئی بری بات نہیں۔ تو وہ یہ بولے کہ اپنا شہد واپس لے لو تو میں سفارش کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک کام کے لیے آپ لے کے آئے ہیں، تو رشوت نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم میں ہم جل نہیں سکتے بھائی۔ شہد واپس لے لو، پھر انہوں نے چٹھی لکھ کے بھی دے دیا کہ وہ یہ بندے کا کام کر دیجیے۔ تو دیکھو بھائی، یہ بزرگ کو آپ نے ایسا نہیں بول سکتے وہ اللہ والے لوگ تھے، بھائی ہم کیا ہیں لگے نہیں بول سکتے۔ اس واسطے کہ اللہ والے کو بھی دین پہ ہی چلنا ہے، دین پہ چل کے ہی اللہ والا بناؤ، ہم کو بھی دین پہ چلنا ہے۔ اس لیے ہمیں رشوت کے چکر میں کوئی مسلمان نہیں بننا۔
آپ کے پاس کوئی کچھ بھی لا کے دے، 500 کا نوٹ یا چاول یا اناج غلہ وہ بھی چلتا ہے، کوئی بھی کچھ لا کے دے تو آپ اس کو یہ بولیے کہ یہ تو آپ اپنے پاس رکھیے، میں خود جو بہتر ہے فیصلہ کروں، اور میں جس کو حقدار سمجھوں گا یہ امانت اس کے خانے میں ڈالوں گا۔ ہمیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں، بغیر یہی کریں گے۔ آپ کو اگر میرا ضمیر حق پہ سمجھتا ہے، حقدار سمجھتا ہے، میں آپ کو دے دوں گا، کچھ بھی نہیں چاہیے میرے کو، اللہ کے واسطے دے دوں گا۔ ایسا مسلمانوں کو سکھانا چاہیے اور ایسا مسلمانوں کو بنانا چاہیے ذہن میں، ورنہ یہ جو انتخابات ہیں وہ عدل اور انصاف کے انتخاب نہیں ہوں گے، جس کے لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو تو کم سے کم یہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ سماج میں ان باتوں کو چلائیے، سمجھائیے، اور جو شہر کے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علماء وغیرہ سب مل کر کے بیٹھ کے ایک فیصلہ دیانت کے ساتھ قوم کے حق میں بہتر سمجھ کر کریے، اور کر کے اپنے قوم کو رہنمائی کر دیجیے، راستہ دکھا دیجیے، اور سب مل کر ایک کام کریں گے تو ہوگا، بٹ کر کریں گے تو کچھ بھی نہیں، بٹنے والوں کا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن 50 آدمیوں کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہم کو فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، تم لوگ نہیں ہٹنا ہے یہاں سے۔ تو فتح ہو گئی، بہت جلدی لڑائی شروع ہو گئی، تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی، اور جیسے ہی فتح ہو گئی دشمن بھاگا دم دبا کے، تو یہ جو 50 تھے نا یہ بٹ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چل کے جلدی مال غنیمت جمع کریں، کام جلدی نمٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی نے ہٹو مت بولے تھے، آپ کا آرڈر آنے تک نہیں ہٹیں گے یہاں سے۔ تو دونوں کی بھی نیت اچھی تھی، مگر یہ دونوں بٹ گئے، بٹ کے آدھے نکل گئے، آدھے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے دشمن پلٹ کے پیچھے سے ادھر سے آیا، وہ جو بیچارے وہاں ٹھہرے تھے مقابلہ نہیں کر سکے، وہ سب شکست کھا گئے، اور اس کے بعد آ کے مسلمانوں پر ایسا حملہ ہوا 70 صحابہ شہید، نبی زخمی ہو گئے۔ تو بٹنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، آپ اندازہ کرو۔ ایسی چیزوں میں بٹنا نہیں چاہیے، ایک چیز پر قائم رہنا چاہیے۔ اگرچہ کہ ہمارا کوئی ایسا بڑا نہیں ہے کہ سب اس کی زبان پر جمع ہو جائے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ لوگ صحابہ سمجھ ہیں، عقل ہے، شعور ہے، نفع نقصان کو سمجھتے ہیں، آدمیوں کو سمجھتے ہیں، وعدہ کرنے والے کے وعدوں کو سمجھتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے ایک چیز طے کیجئے کہ گارنٹی کے مسلمانوں کا فائدہ، مسلمانوں کا ہی نہیں یا کہ تمام انسانوں کا فائدہ کس میں، اس کو سوچ سمجھ کر آپ ایک فیصلہ، اس طرح ہر جگہ کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے جو ووٹ کی امانت کے سلسلے میں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب اور آفس کی سابق صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں کیا بولوں لوگوں کے سامنے، انہوں نے بتایا کہ تو ووٹ کی امانت کے بارے میں بتائیے کہ ووٹ کی امانت ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ ضروری ہے۔ ووٹ آئی ڈی کے لیے اب تک جو کام ہوا، یہ الیکشن گزر جانے کے بعد پھر باقاعدہ آپ کام شروع کیجئے۔ 2024 کے الیکشن کی تیاری مسلمان حکمت عملی سے نہیں کریں گے اور مرکز میں ایک مخصوص ذہنیت کی تعداد نہیں گھٹائیں گے تو ہمیں اور بہت پچھتانا پڑے گا اور بہت تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے باہمی اختلافات سے صرف نظر کر کے اہل سنت ہے اہل سنت رہو، تبلیغی ہے تبلیغی رہو، جماعت اسلامی کے جماعت اسلامی کے رہو، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہو، اپنے اپنے عالموں سے پوچھ کر چلو، آپ کو اللہ کو معاملہ ہے۔
ہم اس میں کچھ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن سب مل کے مسلمان اپنی حکومت اور حکمرانوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرو، سب مل کے بہتر فیصلہ کرو۔ بعد میں مشکل تو میرے کو بھی ہوں گی، آپ کو بھی ہوں گی، اس کو بھی ہوں گی، اس کو بھی ہوں گی، اس کو سب کو ہوں گی نا، اس لیے سب مل کر ایک فیصلہ کرنا، ایک اچھا کام کرنا۔ کاش کے مسلمان ایسا کر سکے، ابھی تو مسلمانوں کی حالت ایسی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ سے مایوسی نہیں، کاش کے مسلمان ایسا کر سکیں کہ متحد کا فیصلہ کریں اور پھر اس کے اثرات کو دیکھیں، اس کی برکتوں کو دیکھیں۔ باقی بھائی اپنا دین، اپنا مسلک، اپنا مشرب اپنے عالموں سے پوچھو، جس کو آپ حق سمجھ رہے ہو چلو، اس کی کوئی لڑائی لڑنے کا ٹائم نہیں، اس میں الجھنے کا وقت نہیں، یہ کام اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ یہ بات ہے۔ اور دوسری بات اسی مناسبت سے اس موقع پر آپ سے یہ کہنے کی ہے کہ ہم سب مسلمان بحیثیت مسلمان نمازوں کا اہتمام کریں، دین پر ثابت قدم سے رہنے کی کوشش کریں،